ومتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وكتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صلوات سارے سارے انتہائی واجب الاحترام سامعین، سلسلہ ہے گفتگو کا سہ روزہ اور عنوان ہے عظمت حضرت ابو طالب۔ کوشش کر رہا ہوں کہ 3 نشستوں میں پوری دنیا میں چہلم سے لے کر اور 22 ممالک کے جہاں جہاں سنا جا رہا ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ جہاں بھی بیرون ملک ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور پروردگار عالم جو مقاصد کو لے کر گئے انہیں ان میں مثالی کامیابیاں عطا فرمائے۔ خواہش ہے کہ یہ 3 روزہ گفتگو آپ کے اذہان میں محفوظ ہو جائے اور اس طرح کام آئے کہ کہیں بھی کوئی رسول کا دشمن رسول کو پالنے والے کے خلاف زبان چلائے تو آپ کے پاس اتنا مواد ہو کہ اس کانٹے کو وہیں توڑ کر رکھے۔ آج کچھ گفتگو ہے تاریخ کے ان حقائق کی طرف کہ جس پر عموماً گفتگو نہیں ہوتی، ان راہوں پر لے کر چل رہا ہوں میں آج آپ کو کہ جہاں عموماً گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ اور فرمائیے کہ ایک ہستی جو ہے اسے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ جو ہے ناز بھی ہوگی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام بیٹے ہیں جناب عبد المطلب کے، اور جناب عبد المطلب جو ہیں وہ شیبۃ الحمد ہیں اور سردار ہیں مکہ کے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کی جیب میں کعبے کی چابی رہتے ہیں۔ اور جناب عبد المطلب جو جناب ابو طالب کے والد ہیں، حضرت عبد المطلب بیٹے ہیں جناب ہاشم، ہاشم بیٹے ہیں، سنتے چلے جائیے، جناب ابو طالب
قصی کے قصی بیٹے ہیں، فہر کے فہر بیٹے ہیں، مالک کے مالک بیٹے ہیں، غالب کے غالب بیٹے ہیں، اسماعیل کے اسماعیل بیٹے ہیں، ابراہیم کے جی بسم اللہ۔ میں نے مجمع کے سامنے بتا دیا، اور حضرت ابو طالب کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے، جناب ابو طالب کی والدہ، ان کا نام ہے فاطمہ مخزومیہ، فاطمہ مخزومیہ۔ یہ جو میرے ممدوح ہیں جناب ابو طالب، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، اور ممبر پر میں نے بیٹھ کر بتایا ہے کہ جن کی میں مدح بیان کر رہا ہوں، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کا باپ یہ ہے اور ان کی ماں یہ ہے۔ اب ابو طالب کے ایمان پر شک کرنے والوں میں طاقت ہے تو وہ ذرا ان کی ماؤں کے نام بتانے کی ضرورت ہے۔ جناب ابو طالب کے والد، اور جناب عبد المطلب جو ہیں ان کے والد ہیں جناب ہاشم۔ ہاشم کے ایک بیٹے ہیں جناب عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں جناب ابو طالب۔ جناب ہاشم کے دوسرے بیٹے ہیں جناب اسد، اسد کی بیٹی ہے جناب فاطمہ بنت اسد۔ یعنی اب جو کعبے میں نور آیا ہے میرے مولا کا، سنیے حضور نے آگے لکھا، یعنی حضرت ابو طالب کے چچا کی بیٹی ہے جناب اسد کی بیٹی ہے۔ اب جو کعبے میں نور آیا ہے وہ باپ کی طرف سے بھی ہاشمی ہے، ماں کی طرف سے بھی اللہ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو 4 بیٹے عطا کیے، 4 بیٹے عطا کیے اور 3 بیٹیاں۔ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ 4 بیٹے ہیں، جو سب سے بڑے بیٹے ہیں ان کا نام ہے طالب۔ کہیں سے کوئی بھونکنے والا کسی ذریعے سے بھونکا تھا تو میں نے طے کیا کہ 3 مجالس میں اس کا جواب دوں۔ کوئی سوشل میڈیا پر بھونکنے والا یہی میں اسی جگہ پر جواب دوں گا، میرا آقا مجھ سے نہ پوچھے، میرا مولا مجھ سے نہ پوچھے۔ تو چونکہ یہاں پر جو ہے وہ گفتگو کام ہے، تو لہٰذا اس نے اس جگہ کو ہدف بنایا، ٹارگیٹ کیا کہ یہاں پر میں بھونک کر اپنی راہ نکالوں گا، اور وہ دشمنی جو ہے ابو طالب سے، وہ دشمنی جو ہے وہ میں دکھا دوں گا۔ جناب 4 بیٹے حضرت اب صرف اوپر سے دیکھ لیں، اور یہاں جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، اور یہ نکاح جو ہے وہ حضرت عبد المطلب نے پڑھا ہے۔ ایک منزل آئی تھی کہ جس منزل پر مولا کائنات میں گفتگو کرتے ہوئے ایک منزل پر کچھ لوگوں کے سامنے کہا تھا، میں علی وہ ہوں کہ میں نکاح سے ہوں، میرا باپ نکاح سے ہے، میرا دادا نکاح سے ہے، میرا پردادا نکاح، تم میں ہے کوئی میرے علاوہ جو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے یہ نکاح فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہ، 4 بیٹے،
تین بیٹیاں. پہلے بیٹے کا نام ہے طالب, دوسرے بیٹے کا نام ہے جناب عقیل, تیسرے بیٹے کا نام ہے جناب جعفر, اور چوتھے بیٹے کا نام ہے جو کائنات میں اللہ کا مکمل نور بن کر اترا ہے, علی ابن ابی طالب. تین بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی کا نام ہے جناب ام ہانی, دوسری بیٹی کا نام ہے جناب جمانہ, تیسری بیٹی کا نام ہے جناب اسما بنت ابی طالب. یہ تین بہنیں ہیں مولا کائنات کی, اور وہ تین بھائی ہیں مولا کائنات. ان میں جو جناب طالب ہے وہ بڑے بیٹے ہیں, انہی سے کنیت ہے حضرت ابو طالب. نام ابو طالب نہیں ہے, کنیت ابو طالب ہے. کنیت کیا ہوتی ہے؟ عرب میں طریقہ یہ ہے کہ عرب میں بڑے بیٹے کے نام سے پکارا جاتا ہے, ان کا اپنا نام اسے پڑتا ہے. بہت خوبصورت روایت ہے, مگر یہ روایت محسوس ہو گئی ہے عربی زبان اور عربی زبان کی لغت میں دوسری طرف نکلنے نہیں دیا. یہ لسانیات کی گفتگو ہے, لسانیات کی گفتگو ہے. اب یہ اس کا سبجیکٹ نہیں ہے, اس کی راہیں نہیں ہے کہ کسی کے وہ باپ کے نام سے, جیسے مولائے کائنات کو ابو الحسن, حسن کا باپ. یہ آپ کسی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتے, جیسے قبضہ کر دیا ہے, اتنا حسن ہے. تو اصل نام جو ہے جناب ابو طالب کا وہ عمران. چونکہ قرآن میں ان کے نام سے پوری سورہ موجود ہے, لہذا پردے ڈالنے شروع کر دیے. میں اس نشرے کے تمام معاملین سے, کہ وہ ملک میں ہوں یا بیرون ملک, ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سب جتنے معاملین ہیں وہ کسی طرح کے بھی سنی شیعہ جہاں جہاں, ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں. بہت عظیم الشان اجتماع ہے. میرے جملے سمجھے, میں آپ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نظر بس سے محفوظ رکھے. میرے جملوں کو سمجھے کہ میں آپ کو امام ضامن مان رہا ہوں. امام ضامن صاحب کو وہ دعا کرتے ہیں. جناب وہ کنیت ہے طالب کے جناب. اب سنیے گا جو اہم جگہ ہے اس کو. حضرت طالب بڑے بیٹے ہیں, اور جس طرح جناب ابو طالب بہت عظیم نعت گو شاعر تھے, اور اسی طرح جناب طالب میں بھی یہی وصف آیا باپ کی طرف سے کہ یہ بھی بہت اچھے شاعر تھے. جب پیغمبر اسلام نے ہجرت کی, یہ مکے میں تھے, 2 ہجری کو جنگ بدر ہوئی, اور مکے سے کافر پیغمبر سے لڑنے کے لیے مدینے کی جانب چلے. تو جناب طالب کو کافروں نے گرفتار کر لیا, اور گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے کر گئے. میں حضرت طالب کے بڑے بیٹے کے پاس, گھبرائیں گے تو نہیں, لے کر چلے. تو جب چلے تو یہ حالات, اب یہاں پر بیٹھ کر یہ باتیں ہوں کہ اس ٹائم کے حالات کیا تھے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا حالات تھے. حضور علی چپ ہوگا, ابھی ربیع الاول آئے گا, ان کا بھی ذکر ہوگا, ان کا بھی ذکر ہوگا, ان کا بھی ذکر ہوگا. انہوں نے یہ فتح کیا, انہوں نے وہ مارکا کیا, انہوں نے وہ ملک سمیٹا, انہوں نے یہ دولت سمیٹی, سب کا ذکر ہے. کہیں بھول کے وہ بھی ذکر کر دو کہ جب پیغمبر کا بائیکاٹ کیا تھا تو 3 سال پیغمبر کو سینے سے لگا کے درختوں کے پتے کھا کے نبی کی حفاظت کس نے کی. میری راہیں آگے کی طرف جا رہے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ جو نتیجے دینا چاہتا ہوں وہ نتیجے ملے آپ لوگوں کو. کبھی ذکر ہونا چاہیے شیب ابی طالب کا. ممکن ہے کل میرے پاس وقت ہوا تو ایک تصویر دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کہ یہ شیب ابی طالب کیا ہے, اور یہ جو سوشل بائیکاٹ پیغمبر کا کیا وہ بائیکاٹ در حقیقت کیا. کل انشاءاللہ میں کچھ نہیں کروں گا. حضور علی انہوں نے باندھا اور جناب طالب کو لے کر چلے. جب جناب طالب تو کھینچتے وہ میدان بدر, یعنی پیغمبر سے لڑنے, تو جناب طالب جو تھے وہ شعر کہنے لگے. حضرت ابو طالب علیہ السلام پیغمبر کے سب سے پہلے نعت گو شاعر ہیں, یعنی جس نے
وہاں جو نعت کہتے ہیں اور نعت پڑھتے ہیں آپ انہیں مٹھائیاں دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, گلے میں پھولوں کے ہار پہناتے ہیں. اس وقت ایسا نہیں تھا. ابو طالب نعت پڑھتے تھے پیغمبر کی, جواب میں پتھر آیا کرتے تھے. یہ فرق تھا اس کا, آپ سمجھ رہے ہیں. اور شعر سنیے, علم تعلمو, حضرت ابو طالب نے علم تعلمو, تیور تو دیکھیں, مصر کے تیور تو دیکھیں. علم کافروں کو دیکھ کر کہہ رہے, کافر سرداروں کو مکے کی چوپال پہ کھڑے اور ان کو کہہ رہے ہیں علم تعلمو, سارے کافر سردار بیٹھے, وہ 365 فٹوں کے کچھ نہیں. علم تعلمو انا وجدنا محمد نبی کا موسیٰ, اے مشرک سرداروں, تم میرے بیٹے محمد کو نبی نہیں مانتے؟ دیوان موجود ہے, دیوان چھپا ہوا موجود ہے. علم تعلمو انا وجدنا محمد نبی کا موسیٰ خطا فی ذالک کتبی, میں نے تو اس کے ذکر کو پڑھا ہے توریت میں, انجیل میں, زبور میں, میں نے تو اس کا ذکر پڑھا ہے. تم نبی نہیں مانتے؟ اے مکے کے کافروں, اے سرداروں, تم نبی. قبلہ مجھے, وہ جتنے بیٹھے بیٹھے گونگے تھے, وہ جتنے سردار بیٹھے تھے وہ بھی گونگے تھے. کوئی تو مجھے سنی شیعہ مجھے بتائے گونگے بیٹھے ہوئے تھے. تو جب گونگے نہیں بیٹھے ہوئے تھے تو سارے کھڑے ہو کے کہتے ابو طالب پہلے تم تو اسے نبی مانو. ساروں کے سامنے کہہ رہے ہیں انا وجدنا محمد نبی کا موسیٰ, تم نبی نہیں مانتے, تم نبی نہیں مانتے میرے بھتیجے کو. ارے انا وجدنا محمد, یہ تو ایسا نبی ہے جیسے کہ موسیٰ. پورا قرآن, باپ میں آیا قرآن, پورا قرآن دیکھیں, اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا میرا محمد ایسے نبی ہے جیسے ابراہیم, جیسے اسماعیل, جیسے عیسیٰ, جیسے یحییٰ, جیسے زکریا. پورے قرآن میں ایک ہی آیت ہے, میں تمہاری طرح محمد کو نبی بنا کر ایسے بھیج رہا ہوں جیسے بنی اسرائیل کی طرح موسیٰ. مصروں کے تیور خطا فی ذالک کتبی, اور میں نے تو اپنے بھتیجے محمد کے ذکر کو پڑھا ہے. ذالک کتبی, وہ جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں توریت میں, انجیل میں, زبور میں. میں کیا کروں حضور علی, بعد میں قرآن آیا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہ میرا وہ نبی ہے جس کا ذکر میں پہلے لکھ چکا ہوں توریت میں, انجیل میں, زبور میں, پہلے ذکر کر چکا ہوں. تو شاعر تھے جناب طالب, حضرت ابو طالب کے بیٹے جناب طالب. تو جناب طالب کو کھینچ کے وہ بدر میں لے جا رہے ہیں پیغمبر سے, پہلی جگہ. تو جناب طالب کو سنا گیا کہ اونٹ پر باندھا ہوا, تو وہ پھر بدی شعر کہہ رہے, پڑھ رہے اپنے شعر. وہ شعر کیا کہہ رہے, پالنے والے اے میرے عزتوں والے رب, یہ سارے لڑنے جا رہے ہیں تیرے محبوب سے. میرے اللہ, یہ لڑنے جا رہے ہیں تیرے محبوب سے, اس محبوب سے کہ جس کی بڑی مشکلوں سے میرے بابا نے حفاظت کی ہے. آج میرا بابا دنیا میں نہیں ہے, تو یہ آج وہ دنیا میں نہیں ہے, تو یہ اس سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, لڑنے جا رہے ہیں. میرے اللہ, میں ابو طالب کا بیٹا تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ محمد کے مقابلے میں ان کافروں کو ایسی شکست دینا کہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. اس طرح ذلت اور رسوائی سے ان کو دو چار کرنا کہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل. تو آپ کو دیکھا, یہ تو ہمارے لیے دعا کرنا. ان کو غصہ آیا, انہوں نے وہی جناب طالب کو قتل کر دیا. مکے اور بدر کے درمیان ابو طالب کا بیٹا شہید کر دیا. یہ ہے پہلا, یہ ہے حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے جناب طالب. سمجھ میں آ گئے. دوسرے بیٹے ہیں جناب عقیل. آج یہ سبجیکٹ آپ کی سمجھ میں آ جائے. دوسرے بیٹے ہیں جناب عقیل. جناب عقیل حضرت طالب سے 10 سال چھوٹے.
10 سال چھوٹے. کل میں ایک جگہ سے کام لوں گا, ذرا ذہن میں رکھیں. جناب عقیل طالب سے 10 سال چھوٹے, اور عقیل کے بعد جعفر. جعفر جناب عقیل سے 10 سال چھوٹے, اور ان سے چھوٹے ہیں مولا کائنات, وہ جناب جعفر سے 10 سال چھوٹے ہیں. کل نام لینا ہے میں نے, 10 سال پھر ہے جناب عقیل. حضرت عقیل ایک سلوات پڑھے, دوست اندر آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں. بتائیے کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے مضمون کے ساتھ؟ میرے دوست سن رہے ہیں سارے؟ جناب عقیل کون ہے؟ حضرت ابو طالب کے بیٹے دوسرے حضرت عقیل. میں دعا دوں گا حضور علیہ. حضرت عقیل جو تھے وہ علم الانصاب کے بہت بڑے عالم تھے. علم الانصاب بچے سمجھے, نوجوان سمجھے. علم الانصاب یعنی شجروں کا علم, شجروں کا علم. جی صرف انسانی انصاب کے عالم نہیں تھے. حضرت عقیل جو عرب کے جانور تھے ان کے شجروں سے بھی واقف تھا. صرف جانوروں کے نہیں, عرب کے دریاؤں کے شجروں سے بھی واقف. عرب کے جو ریگستان ہیں ان کے شجروں سے بھی واقف. عرب کے جو درخت ہیں ان کے شجروں سے بھی واقف. سب انسانوں کے. اور مسجد میں باقاعدہ ان کا مصلی بچتا تھا, نشست رکھتی تھی, اس پہ تشریف فرما ہوتے تھے باقاعدہ. اور یہ حضرت علی کے بھائی کا, اور لوگ دور دور سے آتے تھے اپنے شجرے معلوم کرنے, اس کا باپ کون, اس کی ماں کون, معلوم کرنے. تاریخ نے لکھا ہے بہت سے لوگ کو دیکھ کے کہ مسجد میں عقیل بیٹھے باہر سے نکل جاتے ہیں, ہمارا ہی شجرا. جعفر جو ہیں, حضرت جعفر, یہ جعفر کے بارے میں کس منزل پر میں آیا ہوں, یعنی مجھے خود جو ہے وہ ایک جو ہے کیفیت تعریف ہو رہی ہے کہ میں حضرت امیر المومنین کے بھائی پر گئے. جناب جعفر, ان کے بارے میں تاریخ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہ تھے. رسول اللہ سے چال پہ ڈھول پہ قبضے, اور لکھا کہ نبی رسول اللہ ان کو چاہتے بھی بہت تھے. اب حدیث سنیے, پیغمبر حدیث سنیے. ابو الفرج اصفہانی مقاتل الطالبی, ابو طالب کی اولاد کا مقتل, اس کتاب میں حدیث لکھ رہے ہیں, حوالہ نوٹ کروا دیا. حدیث سنیے. پیغمبر نے جناب جعفر کو دیکھ کر کئی مرتبہ فرمایا کہ یہ جو جعفر ہے, سنیے گا حضور, یہ جعفر جو ہے, یہ جعفر میرے شجرے میں سے ہے. مقاتل الطالبین, ابو طالب کی اولاد کا مقتل, مارکیٹ میں کتاب موجود ہے, ابو الفرج اصفہانی وہ تحریر کر رہے ہیں کہ نبی نے جعفر کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرے شجرے میں سے ہے. ذرا سنیے گا, یہ بار بار نبی جعفر کو کیوں کہہ رہے ہیں؟
میرے شجرے میں سے ہے، میرے شجرے میں سے ہے. اور جو جناب جعفر ہے وہ پہلی ہجرت کی ہے جناب جعفر، اور وہ ہے خدا کا ذرا مکے کے حالات کو پڑھیے کہ مکہ رہنے کے قابل نہیں تھا. جو کلمہ پڑھ لیتا تھا اس کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا. کس طریقے سے ابھی کیا بیان کریں، حالات ہی ایسے تھے. تو ظلم کیا جاتا، مارا جاتا، وہ کہیں رہ ہی نہیں جاتا. تو پیغمبر نے کہا کہ مکے سے تم لوگ نکل جاؤ، سکھ کا چاند لے سکے، سکھ کا چین سانس لے سکے. تو جناب جعفر جو ہے وہ لے کر گئے مسلمانوں کو جناب جعفر کی قیادت میں پہلی ہجرت اسلام. یہ جو دوسرے ہے بعد میں وہ بعد میں ہجرت ہے. پیغمبر اسلام جناب جعفر کی پہلی 5 بے اور لے کر چلے گئے. کہاں گئے؟ افریقہ، حبشہ، یہ جو افریقہ ہے وہاں چلے گئے. وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ جو تھا بڑا منصف مزاج تھا، عیسائی مذہب کا. آپ وہ جناب علی بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، پناہ ہو گئے. کافروں نے تعاقب کیا، تعاقب کرتے 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 پہنچ گئے اور جا کر دربار میں حاضری کی درخواست دے دی. بادشاہ نے بلا دیا اور بلا کر کہا جناب کچھ ہمارے مکے کے وانٹڈ لوگ ہیں، وانٹڈ تھے ہمیں، وہ آ کر آپ کے پاس چھپ گئے، ہمیں دیجیے کہ ہم لے کر چلے جائیں. ہمیں وانٹڈ ہے، وہ ہمارے مسلم ہیں، وہ کریمنل ہے. اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ میں اکیلے آپ کا بیان سن کر فیصلہ نہیں کر سکتا. بڑی حیرت انگیز منزلوں پر لے جا رہا ہوں. تھکن تو محسوس نہیں ہوگی؟ میں چاہتا ہوں ایک نشست میں اولاد ابو طالب کے حالات آ جائیں، یعنی ایک نشست صرف ایک مجلس اور پورے حالات حضرت ابو طالب کے بیٹوں آپ کے سامنے آ جائیں. ان کا بیان نہیں سنوں گا. کل آنا میں ان کو بلا. دوسرے دن دربار لگا، جناب جعفر آ گئے. مسلمانوں کے لیے جو مائگریٹ کر کے ادھر سے وہ جو تھے کافر بھی آ گئے. تو وہ جناب علی کھڑے ہوئے، ہاں بھائی یہ کہہ رہے ہیں آپ ان کے وانٹڈ ہیں اور یہ آپ کو لینے آئے کہ آپ کو سزا دی. تو جناب جعفر نے کہا کہ بادشاہ سلامت ان سے پوچھئے ہم ان کا کوئی آدمی مار کر آئے ہیں؟ وانٹڈ ہے زندہ باد، یہ بات سمجھ رہا ہے، ہم ان کا کوئی آدمی قتل کر کے آئے ہیں. تو پوچھا یہ آپ کا کوئی آدمی قتل کر کے آئے؟ بنی ہاشم کا جو سردار ہے، بنی ہاشم کا شہزادہ، بولے نہیں. کہا جناب ان سے پوچھا ہم ان کا کوئی مال چھین کر چرا کر آئے؟ تو بادشاہ نے کہا وہ ہمارا مال لے کر آئے نا، تمہارا بندہ قتل ہے، تو تمہارے وانٹڈ کیسے ہیں؟ جو پچھلا صاحب نے وانٹڈ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب اس طرح آنا چاہیے کہ ان کا بھائی ہے چچا کا بیٹا، وہ جو چچا کا بیٹا ہے وہ دین لے کر آیا ہے اور باپ دادا سے جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں بتوں کی ان کو یہ برا کہہ رہے ہیں کہ یہ بت جو تھے ان کو وہ برا کہتا ہے، ان بتوں کو وہ گالیاں دیتا ہے. لہذا ہم جو ہے مجھے 5-10 منٹ کی آج مہلت ہے میرے ٹھہرتا ہوں. یہ کافر کہتے تھے نبی بتوں کو گالیاں دیتا ہے. آپ سنی شیعہ بیٹھے کھڑے ہو کے وہ گالی کو بتائیں تو میرے نبی نے کسی بت کو دی ہے. تعریف کو ذرا ٹھہر کر پڑھیں، یہ بڑے دھوکے دے گی آپ کو. رکے ٹھہرے مجھے بتائیں سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست بیٹھے پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. ابھی کہیں سے مجھے میسج بھیجیں کہ میرے نبی نے وہ کون سی گالی ہے جو کسی بت کو دی ہے، بتائیں. ارے جس کی زبان آب کوثر سے زیادہ طیب و طاہر ہو. وہ کیا گالی مگر وہ تو کہتے تھے گالیاں دیتے ہیں گالیاں دیتے ہیں. وہ سردار جتنے کافر تھے اپنی رعایا کرتے ہیں ہمارے بتوں کو گالیاں دیتے ہیں. اور رعایا کیسی یہ مان لی کہ ہاں گالیاں دیتے ہیں، کہاں گالی دیتے ہیں. وہ تو کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو بل فلاح پا جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کہتے تھے. موسیٰ جی نے جہنم سنیے گا ذرا، میرے نبی کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کافر کہتے تھے دیکھا وہ گالی دے دی نا، عزا کو بھی گالی دے دی، لات کو بھی خودوں کے نا لات کو بھی گالی دے دی، حبل کو بھی گالی دے دی. ارے بھائی وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے دیکھا وہ لات کو بھی
میں انتہائی شکر گزار، میں انتہائی شکر، یہ محفل ہے، یہ مجلس ہے، یہ رنگینیاں، یہ رونق ہے، یہ نور اسی طرح باقی ہے، اسی طرح باقی ہے۔ اللہ آپ کو صحت تندرست کیا نجاشی نام کا نہیں۔ انہوں نے کہا جناب ہم باپ دادا سے جن بتوں کو پوچھ رہے تھے ان کا بھائی آیا نیا دین لے کر، اور بولیے کیا ہے کہ انہوں نے کہا جعفر تیار تھے بنی ہاشم کے شہزادے، یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی ہمارا بھائی ایک نیا دین ہے جس میں لکڑی کے پتھر کے بتوں کے سامنے انسان کے ماتھا رکھنے کو منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وحدہ اللہ شریک ہے، اس کی اور ان پر ایک کتاب آئی ہے جس کا نام قرآن۔ نجاشی نے کہا کہ میں انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم دوں گا، نجاشی کے بادشاہ کا ایک شجرہ پڑھوں گا یا شجرے کی چابی آپ کو دے کر جاؤں گا، اس بادشاہ کا بھی شجرہ پڑھوں گا ابھی آپ کے سامنے، اگر مجھے میرا ٹائم دیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی مزہ نہیں ہے کہ آپ ان کو گرفتار کر کے لے کر جائیں اور میں آپ کو نہیں دوں گا۔ یہ مسلمان جو ہے نا کافر بڑے چالاک ہوتے ہیں، کافر بلیڈ ہوتے ہیں، بلیڈ کافر کیا ہوتے ہیں؟ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا، مومن تو بھولا بھالا ہوتا ہے، معصوم، مومن معصوم، جس کے دل میں ولایت کا نور ہے وہ تو ریشم ہی ریشم ہے، نور ہی۔ کافر جو ہوتا ہے بلیڈ ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ رحم کرے، آج کل مومنین میں بھی بلیڈ نکل آئے۔ ان کو چیک کرنا پڑے گا، بیک سائڈ بھی چیک کرنی پڑے گی شجروں کی بیک سائڈ کہ بھئی کہاں سے یہ شجر، اچھا ادھر تو بلیڈ ہے سو ہے، اور ممبر پر بھی بلیڈ آ گئے، اللہ بلیڈوں سے بچائے۔ مومن کافر ہوتے بلیڈ انہیں چیک پہ کرا، میں نے کہا کافروں نے کیا کہا جناب بادشاہ سلامت، یہ فقط آپ کے ہی دشمن، ہمارے ہی دشمن نہیں، ارے یہ تو آپ کے بھی دشمن ہیں، ہمارے کیا ایسے کہ یہ حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، سارے پادری بیٹھے تھے، سارا دربار پادریوں کا تھا، سارے دربار میں مسیح بیٹھے ہیں، ان کے پادری بیٹھے ہیں، خود بادشاہ کا جاشی عیسائی مذہب ہے۔ اتنا ہی نہیں، پوچھ لیجیے ان کو نہیں مانتے، نہ جانے ان کے لیے بھی کیا کیا برا بھلا کہتے ہیں جناب مسیح کے بارے میں۔ بتائیے اے ابو طالب کے بیٹے، بتائیے جعفر جناب کہ یہ آپ کا جو بھائی ہے اور آپ کی جو کتاب ہے، بھائی سے برا رسول اللہ، یہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خطبہ ہے، خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں، اجازت دیجیے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرتا ہوں ابو طالب کے شہزادے علی کے پاکیزہ بھائی کے خطبے کا ایک جملہ آپ کے لیے ہدیہ تک پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، ان کے شان میں بھی بے ادبی کرتے، تو جناب طالب سے مجھے بتائیں، آپ جناب جعفر سے مجھے بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سنیے حیدر کرار کے بھائی خطیب منبر سلونی کے بھائی کا جواب سنیے، بڑے دربار میں افریقہ کے حبشہ کے دیگر کا بادشاہ سلامت، ہمارے اسلام میں ہمارا بھائی اور وہ کتاب جو اس پر آسمان سے آئی ہے اس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عیسیٰ اللہ کا وہ پاکیزہ کلمہ ہے جو اللہ نے کماری مریم پر اتار دیا تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ نجاشی اٹھا اور اٹھ کر وہ چھکا اور ایک تنکا سا تھا وہ تنکا اٹھایا اور وہ پورے دربار میں لہرا کر کہا جو ابو طالب کے بیٹے نے کہا ہے ان کے بیان میں اور انجیل کے بیان میں اس تنکے کے برابر فرق نہیں ہے۔ یہ میں حضرت ابو طالب کے تیسرے بیٹے کا احوال پڑھ رہا ہوں، پھر وہیں پر گیا، ان کو کہا دفعہ ہو جاؤ چلے جاؤ، ان کو نہیں، پھر آپ مسلسل رہی، مسلسل 7 ہجری تک 5 بسا سے 7 ہجری تک مسلسل رہی ہے، اور
जाफर, ये जितना अफ्रीका में इस्लाम फैला है, जितनी अजानें हो रही हैं, अफ्रीका में जितनी मसाजिद बनी है, सदका है अली के भाई जनाब जाफर। आपके बेटे जनाब अब्दुल्ला भी वही पैदा हुए, जनाब अस्मा चौधा है ना, तो जनाब और भी वही पैदा हुए, और ये दोनों दामाद हैं, ये वहीं पर आपकी औलाद। और जितने मुसलमान हैं बने, फिर बीमार हो गया नजाशी, बड़ा अजीम बादशाह, तो जनाब जाफर को खलवत में बुलाया और कहा बीमार हो गया और बचने की उम्मीद नहीं है, तुम्हें इसलिए बुलाया है कि ना अपने भाई के पास जब जाना तो उससे कहना मैंने उसका दीन कबूल कर लिया। मेरा मौजूद है जुमला हदिया, कबूल कर लिया मेरे भाई, तो मिला नहीं। जरा सुनिएगा, मेरा मौजूद सुनिएगा, मेरा मौजूद है आपके जहन में, मेरा कब तीन कबूल कर, कहने लगे कि जब तुम आए थे ना, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से बहुत पहले तुम्हारे वालिद हजरत अबू तालिब ने मुझे खत लिखा था, मेरा भतीजा अनकरीब एक पैगाम देगा, तो उस पैगाम को कबूल कर लेना। अबू तालिब का खत पहले जा चुका था, कहने लगा मैं उस वक्त से पैगाम का मुंतजिर था, तुम तो अपने बाबा के इंतकाल के फौरन बाद मेरे पास जो पैगाम ला, मैं उनका दीन कबूल कर चुका, मैंने उनका दीन कबूल कर दिया। आज इंतकाल पैगंबर है वो अफ्रीका, पैगंबर इस्लाम जन्नतुल बकी से फातिहा पढ़ के बाहर निकले मदीने में, जन्नतुल बकी यकायक बदन अथर पर जिब्रील के परों की ठंडी हवा को महसूस किया। कैसे आए अमीर भाई? या रसूल अल्लाह, अल्लाह पैगाम दे रहा है कि मेरे महबूब तेरे आशिक का इंतकाल हो गया। मुझे लग रहा थक गए मेरे सुनने वाले, मैं बड़ी अहम बात, मेरे आशिक कहाँ दूर बैठकर बहुत चाहता था, उसका इंतकाल हो गया। अच्छा, अबू तालिब का दोस्त था, तेरा आशिक था, तेरे दिल को इख्तियार कर, कहाँ? अफ्रीका में। मेरे महबूब मैं चाहता हूं उसका कोई और नहीं, तो खुद नमाज जनाजा पढ़े। मेरे अल्लाह वो अफ्रीका में, सुन रहे हैं ना, वो अफ्रीका में, ये कौन था? नजाशी। मैं बता रहा हूं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी ने किस बीवी से शादी की थी? देखता हूं कौन बोलेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो नबी थे, तख्त हवा में उठता था, जिन्नात भूत परीत पर चरिंद परिंद पर हुकूमत करते थे, उन्होंने किस बीवी से शादी की थी? जनाब बिल्कीस। कुरान में आता है जनाब बिल्कीस से शादी की थी। वो कहाँ की मलका थी? मुल्के सबा। मुल्के सबा हबश अफ्रीका। हजरत बिल्कीस की जो नस्ल है, उस नस्ल में है ये नजाशी बादशाह। जल्दी कर लो और तकरीर कर चुका हूँ। जनाबे मेरे अभी उसका नमाज़े जनाजा पढ़ा, नमाज़े जनाजा किस बात का इनाम है? कहा अबू तालिब के बेटे को पनाह दी है, नमाज़े जनाजा। मेरे अल्लाह, मैं तेरी इज्जतों पे कुर्बान, मैं क्यों ना पढ़ा? वो है अफ्रीका में, हबशा में, मैं जन्नतुल बकी मदीने में, गायबाना पढ़ा नहीं है। गायबाना ही होगी। नहीं नहीं मेरे हबीब कहाँ, तू कहाँ और गायबाना कहाँ? गायबाना नहीं पढ़, मालिक तो मैं तो बकी मदीने में हूँ, वो अफ्रीका में। कहा नहीं मेरे हबीब, ये होगा, मैं अल्लाह हूँ। तो तैयारी कर, इधर नबी ने तैयारी की, अल्लाह ने हुक्म दिया सारी जमीनें नीची हो जा। जमीनें नीची हो गई, उसका जनाजा उठा, पैगंबर के करीब आकर रुक गया। पैगंबर का बदन आपकी कबायत मुबारक
میں تو رک رہا تھا 7 ہجری وہاں سے لوٹے. اس وقت لوٹے جب ان کے چھوٹے بھائی نے خیبر کو اڑا دیا. 7 ہجری انہی کے چھوٹے بھائی خیبر کو اڑا دیا. مولے کو نہیں مار اتنا مارے گا نہیں مار. تاریخ کا گن کے بتائیں. تاریخ نے کہا صحابہ کرام کے بچے سونے چاندی کے گیندوں کے ساتھ کھیل رہے. جن بچوں کو گندے کپڑوں کو بول کر کے گیند بنانے کے لیے نہیں ملتے تھے, سونے چاندی کے گیندوں کے ساتھ کھیل رہے. اتنا مال آیا ایک ایک کے حصے میں کہ سامنے جو مال رکھا تو وہ کھڑے ادھر ڈھیر لگ گیا. ایک صاحب کا بیان ہے تاریخ میں, کہتے ہیں جو مجھے مال کا حصہ ملا میں کھڑا ہوا تھا وہ اتنا اونچا ڈھیر لگ گیا میرے سامنے ہیرے جواہرات سونے چاندی اشیاء کہ جو ادھر بندہ کھڑا تھا وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا. حالانکہ موصوف اچھے خاصے لمبے تھے. صاحبہ کہتی ہیں تاریخ میں, ایک صاحبہ کہتی ہیں فتح خیبر سے پہلے پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں ملی. جب خیبر فتح ہوئی تو کھجوریں آئیں, میں نے پیٹ بھر کے. فتح خیبر سے پہلے عرب کا رہنے والا بندہ یا کوئی خاتون یہ کہ مجھے کھجوریں, بالکل ایسے ہی جیسے سرگودے کا رہنے والا ہے میں نے کبھی مالٹا ہی نہیں کھایا. عرب لے رہے ہیں اگر پیٹ بھر کے. اس دن ملی جب علی نے, میں کہوں گا جناب محترمہ کم سے کم علی کا یہ احسان تو یاد رکھیے گا, یہ تو یاد رکھیے, یہ مہربانی کر کے یاد رکھیے. ادھر سے آواز ہے یا رسول اللہ آپ کا بھائی, آپ کا بھائی افریقہ سے حبشہ. جب نے کہا اب تاریخ میں جا کر پڑھیے شیعہ سنی نے لکھا بے ساختہ نبی نے کہا آج میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ فتح خیبر کی زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر کو سینے پر لگا رہے پلے میں رکھ دیا ترازو کے نبی نے. فتح خیبر کو اور جناب جعفر کو ملاقات کو ایک ترازو کے پلو, مجھے نہیں پتا کس کی ذات, سینے سے لگا ادھر بالکل نبی جیسے بتاتے شبہات ادھر سینے سے لگا. بہت عرصے کے بعد کہا جعفر دل چاہتا ہے تمہیں ایک انعام دوں, دل چاہتا ہے تمہیں انعام. سب نے دیکھا یہ جواہرات کے ڈھیر, یہ اشرفیوں کے ڈھیر, یہ ریشم کے ڈھیر, یہ عنبر کے ڈھیر, یہ پشت کے ڈھیر, یہ زعفران کے ڈھیر, کیا دیں گے؟ جعفر نے کہا سرکار مجھ سے مل کر جو چہرے اثر پر خوشی آ گئی اس سے بڑا انعام ہو سکتا جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا تو ہے. سب کو تو آپ میں انعام. تو جیسے وہ سب سوچ رہے تھے تو فرمایا جعفر جو تمہیں انعام دے رہا ہوں وہ فقط دنیا تک نہیں ہے. جعفر وہ انعام جو ہے ایسا انعام دے رہا ہوں جو کسی کو نہیں, کسی کو نہیں. دنیا کی خزانوں سے افضل کیا بولا جعفر, کہا جعفر یہ جو انعام ہے جملہ سنیے, تمہیں میں اکسیر اعظم دے رہا ہوں, اکسیر اعظم دے رہا ہوں. اکسیر اعظم کیا؟ کبریت احمر دے رہا ہوں. دو جملے, اکسیر اعظم, کبریت احمر. اکسیر کیا ہوتی ہے؟ اکسیر وہ چیز ہے کہ جس ایک چٹکی کوانٹٹی میں, ایک چٹکی اکسیر کی لے کر اگر آپ کو ہمالیہ جیسے بڑے پہاڑ میں وہ ایک چٹکی اکسیر ڈال دیں سارا پہاڑ سونے کا ہو جائے. میں آپ کی دلچسپی دیکھوں گا تو میں پڑھوں گا. کبریت احمد, کبریت احمد ایسا نگینا, ایسا
جو زمین پر ہو اور جس کی شعائیں زمین سے آسمان پر جا کر مل جائیں. کبریت احمد. ایک اور تعریف سنی, سنیاس کو تعریف کریں. سنیاسی کے بعد اگر کسی کو اکسیر اعظم, اکسیر بنانے کا فن آ جائے تو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک معاذ اللہ خدا نہ پاتا, اللہ نہ, ساری بیماریوں نے اس کے بدن میں گھر کر لیا, ڈاکٹر نے لاجواب قرار دے دیا. اگر کوئی اکسیر بنانا جانتا ہے, وہ ایک سوئی کی نوک کے برابر, تل کے برابر اکسیر زبان پہ رکھے, ادھر اکسیر زبان پہ رکھے گا, ادھر لاکھوں بیماریاں بدن سے نکل کر باہر چلی جائیں. میں تمہیں جعفر اکسیر اعظم دے رہا ہوں. اب مجھے ٹائم بھی دیا گیا ہے 2-3 منٹ کا, تو اگر آپ شوق رکھیں تو میں وہ آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں. چونکہ ذکر ہو رہا ہے, بتا کر دوں جناب, ابھی ہے 2-3 منٹ کا ٹائم. اکسیر اعظم کیا ہے جو فرمایا جعفر, یہ 4 رکعت نماز ہے. فرمایا جعفر یہ 4 رکعت نماز ہے جو تمہیں دے رہا ہوں, اور صبح قیامت تک یہ نماز تمہارے نام سے جانی جائے گی, نماز جعفر تیار. نماز جعفر تیار. اچھا بس یہاں پہ تقریر آج رک رہی ہے, پر کل انشاءاللہ یہی سے جڑا رہی ہے. پڑھ لو نماز, بتا دوں نا, شوق ہے تو بیان کرو نا. کیا ہے متوجہ رہ گئے ہوں گے. اکسیر اعظم فرمایا جعفر یہ 4 رکعت نماز, اور یہ 4 رکعت نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی صورت میں سورہ حمد 1 مرتبہ پڑھنی ہے, سورہ زلزال 1 مرتبہ پڑھنی ہے. دوسری صورت میں سورہ حمد 1 پڑھنی ہے, اذا جاء نصر اللہ 1 مرتبہ سورت اذا جاء نصر اللہ. دوسری صورت میں سورہ حمد 1 مرتبہ پڑھنی ہے, والعادیات ضبحًا 1 مرتبہ, سورہ والعادیات ضبحًا فالموریات قدحًا. یہ 2 رکعت ہو گئی. پھر تشہد سلام پڑھنا ہے. 4 رکعت کی نماز مستحب اکٹھی نہیں پڑھی جائے گی, درمیان میں. پھر دوسری 2 کے لیے نماز حضرت جعفر تیار میں سلام پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ, اور یہ تیسری ہے, اور دوسری رکعت کی پہلی ہے. پہلی صورت میں سورہ حمد 1 مرتبہ, سورہ اذا جاء نصر اللہ 1 مرتبہ. چوتھی اور آخری صورت نماز کی رکعت, پہلی اس میں سورہ حمد 1 مرتبہ, سورہ توحید, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ. 4 رکعتیں کامل ہو گئی. مگر اس نماز کے اندر 300 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں. تھوڑا سا میں ساتھ بات کروں, مجھے حوصلہ ہو جائے گا, آپ آگے سن رہے ہیں. تسبیحات کیا ہے؟ تسبیحات اربع, سبحان اللہ والحمد للہ, پڑھ لیجیے, ولا الہ الا اللہ. کیسے پڑھنی ایسے ہے کہ جب آپ نے پہلی رکعت کو قرأت کو کامل کر لیا, سورہ حمد بھی پڑھ لی, سورہ زلزال. اگر یہ صورتیں یاد نہ ہو تو کاغذ پر دیکھ کے لکھ کے پڑھ سکتے ہیں, مستحب میں اجازت ہے. پڑھ لی, قرأت کامل ہو گئی. اب یہاں قیام میں سے رکوع میں نہ آئیے گا, یہی قیام میں رہیے, 15 مرتبہ پڑھیے سبحان اللہ ہے. ٹھیک ہو. پھر رکوع میں جائیں گے, پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد. پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا. پھر رکوع سے واپس آئیں گے, پھر یہاں پر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا. منہ سے بول دیجیے ولا الہ الا اللہ. پھر سجدہ اولیٰ میں جائیں گے, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد. پھر سجدہ اولیٰ میں 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ. پھر سجدہ اولیٰ سے واپس آئیں گے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, یہاں 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ. پھر سجدہ ثانی میں جائیں گے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم سبحان اللہ والحمد للہ 10 مرتبہ. پھر سجدہ ثانی سے واپس آئیں گے, پھر یہاں پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ 10 مرتبہ, یہاں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہاں تک پڑھنے میں یہ ہو گیا 75 مرتبہ. جو ہے کتنی مرتبہ پڑھ لیا؟ 75 مرتبہ. تو
تو 2 رکعتوں میں کتنا ہو گیا؟ 150 اور 4 رکعت میں 300 ہو گیا. تو جہاں یہ 300 مکمل کرے اب ادھر سلام پڑھیں, ادھر سلام پڑھیں. رسالت کو آپ کہتے ہیں اے جعفر, اے میری جان, اے میرے چچا کے بیٹے, صبح قیامت تک تمہارے گھرانے کا چاہنے والا کوئی نہ چاہنے والا اگر اس نماز کو بیٹھ کر آفتاب کے طلوع ہونے کے گھنٹے 2 گھنٹے بعد 9 ساڑھے 9 بجے 10 بجے اگر کوئی اس نماز کو پڑھے گا, اس کی عزت کی قسم جس نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا, مصلی سے اٹھے گا نہیں کہ اللہ اس کی ساری آرزوئیں پوری کرے. فرمایا معصوم نے کہ یہ وہ عظیم نماز ہے کہ جمعے کے دن ایک گیا امام جعفر صادق دیکھتا ہے, میں شکر گزار ہوں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت عظیم شان اجتماع. جی ہاں سلامت. وہ دیکھا کہ صبح 10 بجے کا ٹائم, گرمی کا زمانہ, یہ ٹائم ہے اس کا, اور دن مخصوص ہے جمعے کا, لیکن کسی کو خدا توفیق دے دے کہ وہ روزانہ پڑھنے لگ جائے, اگر خدا توفیق دے دے ایک دفعہ میرے اور اللہ کے درمیان جو دعائیں رک جاتی ہیں, امیر المومنین نے بتایا علی کے سوا بتا کون سکتا کہ دعائیں مولا 5 سال سے مانگ رہے ہیں, اللہ دیکھا نہیں 10 سال سے مانگ رہے ہیں, یہ نہیں ہو رہا 20 سال سے مانگ رہے ہیں. مولا کائنات نے اس راز کو کھولا ہے. دعائیں مومن میں فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ہمارے ایسے ہیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. علی فرما رہے یعنی ہمارے گناہ حائل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. معصوم نے فرمایا جو اس نماز کو پڑھے گا, پڑھتے ہی اللہ اس کے سارے گناہ کو مٹا کر ایسے کرے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. ابھی کہتا ہے میں گیا معصوم, شدید گرمی, پسینے سے شراب, دھوپ میں نماز پڑھ گیا, حیران ہو گیا. صبح کا ٹائم ہے 9 بجے 10 بجے نماز سے پڑھنے کو, میں نے کہا میں صدقے ہو جاؤں گا, یہ کون سی نماز کا ٹائم ہے؟ امام سے کہے یہ کون؟ معصوم نے کہا بھائی وہ تجھ پر نماز جعفر تیار بھول گیا. یعنی معصوم امام ادا فرما رہا. زیادہ سے زیادہ اس نماز میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 25 منٹ لگتے ہیں. خدائی قسم ایسی نماز ہے اگر آپ نے اس کو اپنا وظیفہ بنا لیا, نہ کوئی نوکری پہ جانے کی ضرورت ہے, نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے, نہ سفارش کروانے کی ضرورت ہے. یہ نماز پڑھتے جائیں, مصلی کو اٹھائیں گے جتنی ضرورت ہوگی, علی خود عطا کرتا چلا جائے. نماز جعفر تیار ہے. سمجھ رہے میرے محترم خان, لیجیے تقریر کو تمام کروا. یہ جعفر تیار ہے جن کی بہویں بازاروں میں عظمت دیکھیے آپ. ہائے احسان فراموش کرو, احسان فراموش. ارے افریقہ تک میں جہاں اسلام, کوئی ان لوگوں سے پوچھے نا جنہیں بچا کر لے گیا تھا کافروں کو ظلم سے, کہاں گئے وہ لوگ؟ تب بھول گئے کہ کون لے گیا تھا بچا کر نکال کر, کس نے سینہ سے پر ہو گیا. ہاں یہ کس کے ہاتھوں میں رسیاں, کس کی رسیاں کھینچی جائیں. کوئی بہن کبھی اس طرح بھائی کی لاش پہ نہیں آئی جیسے جعفر تیار کی بہو آئی. سجاد تلہ زینبیہ سے دیکھا تھا, میرا بیٹا میرا لال تلہ زینبیہ سے دیکھا تھا, زین سے گرا تو یہی تھا. منہ پیٹ کے کہا پھپھی اماں مر نہ جائے وہ بیٹا جس کے باپ کی لاش پتھروں میں دبی ہوئی. پتھر ہٹائے بھائی کی لاش, پتھر ہٹائے بھائی کی لاش. اب یہ نہ پوچھ لیجئے گا مجھ سے کہ جس کے ہاتھ یہاں بندھے تھے وہ پتھر کیسے وہ پتھر کے مالک آپ کو بس اداداروں پتھر ہٹاتی رہی بھائی
भाई की लाश से और कोनियां जख्मी होती चली, कोनियां जख्मी होती। भाई की लाश जाहिर हुई, कहाँ है वो लोग जो कहते हैं ये खून बहाना नहीं चाहिए, ये नजीर मानना चाहिए। रिवायत पढ़ रहा है, भाई की लाश जाहिर हुई, फिर मातम किया बीवी। जाहिर बात है यहाँ हाथ बंधे हो तो मातम कैसे करना, सुन लेंगे, सुन लेंगे, जंजीर के बाद भी सुन लेंगे कैसे मातम किया। बस यूं समझो भाई की लाश पे पड़े हुए पत्थर थे और शहजादी की पेशानी में खून का फवारा उठा, जमीने करबला में से आंधी चली, जलजला आया। उमर बिन साहब ने कहा शिवर, कयामत के आसार हैं, अली की बेटी का मातम रोक। अदादारों शिमर ने रस्सियां खींचना शुरू, ये कहकर भाई की लाश से उड़ गई। जा रही हूँ भैया, मगर अली की बेटी हूँ, वादा करती हूँ जहाँ भी तेरे मातमी जमा हो जाए मैं शाम छोड़कर उसके पास आ जाऊँ, वो मातम करते रहेंगे, मैं बाल बिखरा के उनके लिए मैं वादा करती हूँ तेरा मातम बंद नहीं होगा भैया। पता चला अदादारों मातमदारों का पता चला, कूफे पहुंचा। अजीब खुतबा खतीब मिंबर सलोनी की पाकीज़ा शहजादी ने अजीब खुतबा, नर्जा पर दाम हो गए यजीदिया, नरसने लगा इन्हें याद करता, खौफज़दा हो हुक्म जारी किया, मतलब शाम की राहों में सरे हुसैन की सख्त हिफाजत की जाए। अतराफ की आबादी में मजलूम पाने वाले बैठ है, मुझे पता, जासूसों ने बताया ऐसा ना हो जमा हो जाए, सर छीने और खुद बात से बहुत बगावत करना, सर छीन लें और जदीद के नाम इनाम इकराम से महरूम। ऐसा करो कि जहाँ रात हो जाए इमाम हुसैन का सर नेज़े से उतार के लोहे के संदूक में बंद कर दिया जाए, कुफ्र लगा दिया जाए। सारी रात लश्कर का एक सिपाही नेज़ा लेकर पहरा दे, सोने की जरूरत नहीं। सुबह वो फिर संदूक से निकाल के नेज़े पर सवार किया। काफिला चल पड़ा, मंजिल तय हुई थी, शाम हो गई, काफिला ठहरा। कूफे के बाद पहली मंजिल आई, मंजिल कहते हैं जहाँ रात होगी। इमाम हुसैन के सर को नेज़े से उतार कर संदूक में बंद कर दिया। मैंने कितनी आसानी से पढ़ा, कोई उस माँ से पूछे जिसने चक्कियाँ बेच रखा, संदूक में बंद, बड़ा कुफ्र लगा। लश्कर जदीद का हारिस नामी सिपाही है, खुदा का नेज़ा लेकर संदूक का पहरे देने के लिए बैठ, पहरा देने के लिए बैठ। कहता है अच्छे खाने खाकर ठंडे पानी पीकर बिस्तर बिछाकर हमारे सिपाही चैन से आराम कर रहे, ठंडे पानी पीकर यजीद के लश्कर अच्छे खाने खाकर चैन से आराम कर। दूर खाक पर रसूल के घराने के बच्चे, रसूल के घराने के बच्चे खाके भूखे प्यासे, सारे बच्चे सो रहे, एक छोटी बच्ची उसे नींद नहीं आई, वो आँख से उठती थी, मुझे जागता हुआ पाकर फिर हाथ कर लिया, फिर उठती थी, मुझे जागता हुआ देखती फिर। हारिस कहता है मैंने ये जानने के लिए बच्ची क्या चाहे, मैंने नेज़े से सर को लगा के नींद आंखों को बंद किया, नींद। कहते हैं बच्ची ने देखा मैंने नेज़े से सर लगा, आंखें बंद की, बच्ची उठी, सहमी हुई बच्ची थी, घुटनियों के बल संदूक में घुस गए। बच्ची ने सहमे में मुझे देखा, फिर अपना रुखसार संदूक से लगाया, आहिस्ता आहिस्ता